السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 217 کا آخری حصہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ کہا یہ مشرکین، یہ کافرین تم سے برابر لڑتے رہیں گے، تم سے برابر قتال کرتے رہیں گے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، یعنی تم مرتد ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو۔ یہی ان کی چاہت ہے، یعنی کافروں کی، مشرکوں کی یہی خواہش ہے کہ یہ تم سے قتال کریں گے، لڑیں گے، تمہارا تعاقب کریں گے، اور تمہارے لیے اپنی ساری چیزوں کو، مال دولت کو قربان کریں گے۔ مقصد یہ ہے قتال کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم دین سے پھر جاؤ۔ ان استطاعوا، ان استطاعوا، اگر یہ استطاعت رکھیں، یعنی یہ کوشش بھر، اپنی طاقت بھر تم کو دین سے پھیرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَأُولَئِكَ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ جو تم میں سے مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے، اسلام کو چھوڑ دے، اور فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، یعنی کفر کرنے والا ہو، یعنی اسلام لانے کے بعد وہ کفر کی حالت میں موت اسے آ جائے، مر جائے۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ شخص ہے جس کے سارے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ وہ لوگ جو ہمیشہ، یہ وہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کی، اور خاص طور سے یہاں پر جو مراد ہے مشرکین مکہ کی شرارت کا اور ان کی اسلام دشمنی کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: حتی یردوہم عن دینکم ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں دین سے پھیر دیں، اور اس کے لیے وہ تم سے قتال کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: وخصوصاً اہل الکتاب، کہ یہاں خاص طور سے اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے ان کی کوشش ہوتی ہے، ان کے مقاصد دیکھیے کہ دین سے پھیرنے کے لیے الذین بذلوا الجمعیات ونشر الدعات وبث الاطباء وبنوا المدارس لجذب الامم الى دینہم وتخیلہم علیہم کل ما یمکنہم من الشبہ التي تشککہم فی دینہ۔ کہ اب دیکھیے اہل کتاب کو، یعنی آیت میں یہاں تو اشارہ مشرکین کی طرف ہے، مشرکین مکہ کی طرف ہے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جو کوشش تھی، مشرکین مکہ اسلام دشمنی میں آگے آگے تھے، اور وہی مسلمانوں سے زیادہ قتال کر رہے تھے، لیکن اسی ضمن میں اہل کتاب بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ تو اگر آج کے ہم زمانے کا مشاہدہ کریں تو وہی صورتحال ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ اسلام دشمنی میں سارے لوگ کیا ہے، ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔
اہل کتاب کی ہم خاص طور سے کوشش کو دیکھیں، اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے اہل کتاب یہ وہ لوگ ہیں جن کی الگ الگ جمعیات ہیں، ان کی مشنریاں ہیں، سب مل کر کے مال اکٹھا کرتے ہیں اور دعات کو تیار کرتے ہیں، چاروں طرف بھیجتے ہیں اور ڈاکٹروں کی ٹیم تیار کرتے ہیں اور پھر اسپتال بنا کر کے فری میں علاج کی کوشش کرتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، ایجوکیشن دلاتے ہیں اور بہت معمولی فیس معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان سب کا مقصد کیا ہے کہ وہ سب ان راستے سے، یعنی چیریٹیبل خدمت خلق کے راستے سے وہ اسلام سے بیزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ان کو کوئی مال ملے گا، ان کی مدد ملے گی اور ان کا علاج ہوگا، بچوں کے ایجوکیشن اور تعلیم حاصل ہوگی فری میں۔ تو اس کے ذریعے سے کیا ہوں گے، وہ اس مذہب سے قریب ہوں گے، للچائیں گے کہ دیکھو یہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، ان کا سسٹم کتنا اچھا ہے، ان کے ہاں چیریٹیبل کا اور خدمت خلق کا نظام کتنا اچھا ہے۔ تو لوگ اس راستے سے، خدمت خلق اور مال کے راستے سے لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کی اہل کتاب بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہم اپنے اس زمانے میں، اس دور میں گہری اگر نظر رکھتے ہیں سماج پر، معاشرے پر اور عالمی اسلام پر، تو یہ چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ اس راستے سے بھی لوگ اسلام سے پھیرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور جس دور میں ہم سانس رہے ہیں، اب دیکھیے کہ اسلام دشمن کس طریقے سے لو جہاد کے نام پر یا اس طریقے سے اسلام کی جو شہزادیاں ہیں، اسلام کی جو بیٹیاں ہیں، ان کو دین سے دور رکھنے کے لیے کتنی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ بڑے بڑے اعلانات نکالتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں سے شادی کرو اور پھر ان کو مارو پیٹو، قتل کرو، پریشان کرو، تم اگر ایک مسلم لڑکی کو لاؤ گے تو پھر تم کو 5 لاکھ ملے گا۔ یہ کوشش ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، اور کتنی ایسی مسلمان بیٹیاں، بہن کافروں کے جھانسے میں آ کر کے بہک جاتی ہیں اور پھر اسلام چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی یہاں پر صاف واضح کر دیا ہے کہ یہ اسلام دشمن جو ہیں وہ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ وہ تم سے تمہارا ایمان چھینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اتنی انتھک محنت کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ آیت بھی ذکر کی ہے کہ مشرکین کس طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، چندہ کر کے، جمع کر کے پھر مال خرچ کرتے ہیں، ليصدوا عن سبیل اللہ، مقصد یہ ہے خرچ کر کے تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون، کہ یہ لوگ مال خرچ کر رہے ہیں لیکن یہ پھر ان کے لیے افسوس کا باعث ہوگا، پھر یہ لوگ شکست کھا جائیں گے، یعنی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوگے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سب لوگ مرتد ہو جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان باقی رہیں گے اور شان و شوکت کے ساتھ باقی رہیں گے، عزت کے ساتھ باقی رہیں گے۔ یہ مذہب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک مذہب باقی رہے گا، دین اسلام باقی رہے گا، مسلمان باقی رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ان کے جھانسے میں آ کر کے اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین کفروا الی جہنم یحشرون، یہ پھر جو کفر اختیار کر لیں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جمع کیے جائیں گے، جہنم میں اکٹھا کیے جائیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ مشرکین چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے چراغ کو، یعنی اللہ کے دین کو بجھا دیں، اپنی پھونک سے اس کو بجھا دیں، ختم کر دیں، یعنی مسلمانوں کو، اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ان کی پوری سازش ہے، پوری کوشش ہے۔ لیکن اس میں کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں طاقت ہماری نہیں ہے، کوشش ہماری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرے گا اور اس دین کو اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھے گا۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ولو کرہ المشرکون، بات یہ دوسری جگہ پہ کہا اللہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بجھا دیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غالب رکھے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اب جو ایمان اور اسلام چھوڑ دے تو اپنے سر پہ کلہاڑی مار رہا ہے، وہ اپنا ہی خسارہ کر رہا ہے، اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے جو مرتد ہو رہے ہیں مال کے لیے، شادی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہاں سب مرتد ہو رہے ہیں،
جا رہے ہیں اسلام چھوڑ کر کے، تو یہ اپنا ہی خسارہ کر رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اس میں اسلام کا اور مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ جو کچڑے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، جائیں گے، اچھے لوگ اس میں آئیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اسلام کو دل و جان سے قبول کریں، اس کو فالو کریں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے، بد نصیبی یہ ہے کہ آدمی اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو جائے، تو یہ اس کی قسمت خراب ہے، وہ خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے یعنی اسلام چھوڑ دے، فیمت کافر، فیمت وہ کافر، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، یعنی کفر کی حالت میں مر جائے، تو ظاہر ہے ایمان کا سودا کر لیا، اسلام چھوڑ دیا اور مرتد ہو گیا، کفر ہی کی حالت میں وہ مر گیا، تو وہ جہنمی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ یعنی اسلام کی حالت میں اس نے بہت ساری اچھائیاں کی تھی، خرچ کیا تھا، زکوٰۃ دی تھی، روزہ رکھا تھا، صدقہ کیا تھا، اور حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا، لیکن اسلام پر نہیں مرا، کفر پر مرا، ساری محنت، ساری کوشش بیکار ہو گئی، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، دنیا بھی حاصل نہیں ہوئی اور آخرت بھی حاصل نہیں ہوگی، دونوں طرح وہ کیا ہو گیا، خسارے کا سامنا کر لیا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے، رہیں گے، وہی ان کا ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں نکلیں گے نہیں۔ تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ مرتے وقت اگر وہ کفر پر باقی رہے تو جہنمی ہے، لیکن اگر وہ مرتد ہونے کے بعد لوٹ آتے ہیں، اسلام دوبارہ قبول کر لیتے ہیں، توحید دوبارہ قبول کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کے حوالے سے بیان فرمایا ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو آدمی اپنے دین کو بدل لے اس کو قتل کر دو، یعنی مرتد کی سزا ہماری شریعت میں قتل ہے۔ تو جہاں اسلامی حکومت ہے اور ایسے لوگ اسلام چھوڑتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب اختیار کرتے ہیں، تو حاکم وقت قاضی ان کو قید کرے گا اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دے گا، اسلام پھر لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حاکم وقت اس کو قتل کی سزا سنا دے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسلام دشمن یہ ہر دور میں، ہر زمانے میں پائے گئے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں، اسلام کے آغاز میں بھی اس طرح کے دشمنان موجود تھے جو مسلمانوں کو اسلام سے بیزار کرنے اور اسلام چھوڑنے کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کرتے تھے، اور اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے وہ مسلمانوں سے قتال بھی کرتے تھے، لڑتے بھی تھے، فائٹ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب رکھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو قیامت تک باقی رکھے گا۔ یہ الگ بات ہے کچھ لوگ اس میں سے بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی اسلام کی توفیق بخشے گا۔ اور مزید یہ کہ جو اسلام چھوڑے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اسلام سے اسلام کا یا مسلمانوں کا اس سے کچھ بگڑنے والا، کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ جو مرتد ہوگا وہی اپنے سر پر کلہاڑی مارے گا، وہی خسارے میں ہوگا، وہی نقصان میں ہوگا، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور مشرک کے لیے یا مرتد کے لیے یا کفر پر مرنے والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، لیکن جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو اسلام پر ثبات قدمی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔